السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 40۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ چودھری بشیر نے اپنے ہاتھ اپنے ایک بھائی بند کے خون سے نہیں رنگے، لیکن خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ شانی مسلسل فکر مند تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب چودھری بشیر کو واپس لاہور چلے جانا تھا۔ شانی چاہتی تھی کہ چودھری کے جانے سے پہلے اسے ایک ملاقات مزید کر لے۔ وہ بابر کی جاں بخشی کے حوالے سے مزید تسلی کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے وہ چودھری سے مننے اور ندیم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل خون ہو رہا تھا کہ ماں کی موت کے بعد وہ دونوں کتنے افسردہ ہوں گے۔ چودھری نے ناشتہ شانی کے ساتھ ہی کیا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے عجیب سی نظروں سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے مردم شناسی کا دعویٰ ہے۔ بندے کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ جان لیتا ہوں، لیکن تم بالکل مختلف ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھتے ہوئے، مگر لگتا ہے ابھی تک تمہاری الف بے نہیں جان سکا۔ میری الف بے بھولی سادہ ہے چودھری صاحب، شانی نے سر جھکائے کہا۔ مم، میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ تم غلط کہتی ہو، تم بہت سے لوگوں کو دکھی دیکھتی ہو۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، میں تمہیں دکھی نظر نہیں آتا ہوں؟ جی، وہ ہکلا کر بولی۔ وہ مسکرایا، تمہاری الف بے اتنی سادہ نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ کسی وقت تم بہت کمزور اور خوفزدہ اور بھلی مانس معلوم ہوتی ہو، لیکن کسی وقت ایک دم نڈر ہو کر جھپٹتی ہو اور سامنے والے کو ہکا بکا کر دیتی ہو۔ رات کو تم نے کیا کیا تھا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ چودھری نے خود ہی بات چھیڑ دی تھی، اس لیے شانی نے موضوع پکڑنے میں آسانی محسوس کی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، چودھری صاحب، میں نے رات کا زیادہ تر حصہ جاگتے ہی گزارا ہے۔ بابر کی جو حالت ہوئی ہے وہ بار بار میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے۔ اس کے کیے کی کافی سزا اسے مل گئی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ سیدھا نارپور پہنچے اور ہر طرف آگ لگوا دے؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کا خون اپنے سر نہ لیں، اس کی جاں بخشی کر دیں۔ اوپر والا ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ ہمارے مننے اور ندیم پر سے مصیبتیں ٹلیں گی۔ میری بھابوں کا سفر آسان ہوگا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ چودھری نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، رات کو جو کچھ ہونے لگا تھا وہ واقعی ضرور سے زیادہ تھا۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں اس وقت کچھ زیادہ ہی طیش میں آ گیا تھا۔ تم نے ہمت سے کام لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہمت کی وجہ سے بابرے کی جان بچ گئی۔ شانی نے چونک کر چودھری کی طرف دیکھا۔ وہ جانچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چودھری کس حد تک درست کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سے تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی تھی۔ چودھری کا لب و لہجہ بہت بدلا ہوا تھا۔ اس میں جوش کی جگہ ہوش اور مباصرت کی جگہ مفاہمت کا تاثر تھا۔ اب بابر کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ شانی نے مزید تسلی کے لیے پوچھا۔ تمہارے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا پتا، چودھری بولا۔ یہ رشتے میں میرے پھپھڑ کا بیٹا ہے۔ میرا پھپھڑ لڑائی بھڑائی کے کاموں میں بہت آگے تھا۔ یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ بالکل جنگلی بلے کی طرح ہے یہ۔ ہم نے اسے باندھا ہوا ہے، لیکن یہ کسی بھی وقت اپنی بندشیں توڑا سکتا ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے کہیں محفوظ جگہ پر بند کر دیں۔ ظاہرہ بند ہی کرنا پڑے گا۔ ادھر ایک بیسمنٹ تو موجود ہے، فی الحال اسے وہاں بھجوا دیتا ہوں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس جانور کا۔ کیا میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں؟ شانی نے پوچھا۔ کیا مجھے اسٹامپ پیپر لکھ کر دینا پڑے گا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، آپ پہلے سے کافی بدل گئے ہیں۔ آپ پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کافی نہیں، بہت زیادہ بدلا ہوں۔ میں سمجھی نہیں۔ میں بہت بدل گیا ہوں شانی۔ تم نے بدلا ہے اور بدل رہی ہو۔ شاید تم میں لوگوں کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ وہ جیسے روانی میں کہہ گیا، ایسی ہی طاقت والی ہوتی تو۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ آنکھوں کے کنارے نمناک ہو گئے۔ چودھری نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں کتنی بار کہا کہ دوری بات نہ کیا کرو؟ کیا کہنے والی تھی؟ وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس یوں ہی کسی کا خیال آ گیا تھا۔ کس کا؟ انوری کا۔ شانی نے سرد آہ بھری۔ اوہو، چودھری سنبھل کر بولا، میں سمجھا پتہ نہیں کیا بات کرنے والی ہو۔ تمہارا وہ کام تو ہو گیا بھائی، تقریباً سارا انتظام کر دیا ہے میں نے، اور بڑا پکا انتظام کیا ہے۔ اسے دیر تو ہوئی ہے۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، پھر اسی دوران میں تمہاری بھابو زیادہ بیمار ہو گئی۔ بہرحال اب 1-2 روز میں انوری اپنے بچوں کے درمیان ہوگی، بلکہ اس کا خامد بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ کہاں ملیں گے وہ؟ شانی نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ لاہور اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں 3 کمروں کے ایک پورشن بک ہے ان کے لیے۔ آپ کا مطلب ہے وہ وہاں رہیں گے؟ ہاں، لیکن عارضی طور پر شاید 15-20 دن۔ اس دوران میں ان کے باقی کاغذات بن جائیں گے۔ باقی کاغذات میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بولا، شانی، یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن تم نے اتنا زور دے کر مجھے کہا کہ مجھے کرنا پڑا۔ انوری اپنے بندے اور 3 بچوں سمیت پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ کہاں؟ شانی نے حیرت سے پوچھا۔ شارجہ۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
تمہاری خواہش تھی کہ اپنے بچوں کے پاس واپس پہنچے. تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا. شانی حیرت سے چودھری کی طرف دیکھتی رہی. اسے ابھی تک پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا. چودھری نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا, سچ پوچھتی ہو شانی تو وہ خوش قسمت ہے. اگر تم اسے کوٹھی میں نہ دیکھتی تو نہ اس کی سفارش کرتی تو پھر اس کا انجام بہت مختلف ہوتا. قادری کی شدید خواہش تھی کہ راز رکھنے کے لیے اس عورت کو ختم کر دیا جائے. کسی وقت میں بھی اس انداز میں سوچنے لگتا تھا. شاید تمہیں سن کر حیرانی ہو کہ جس روز تم نے مجھے انوری کا ذکر کیا اس روز رات کو قادری نے مجھ سے انوری کے بارے میں فیصلہ کن مشورہ کرنا تھا. شانی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. وہ تشکر امیز انداز میں چودھری کی طرف دیکھنے لگی. چودھری نے کہا, بھائی یہ کیسی آنکھیں ہیں تمہاری, خوشی میں بھی روتی ہیں دکھ میں بھی. شانی نے بے ساختہ کہا, کیا میں ایک بار انوری کو اس کے بچوں کے ساتھ دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں. چودھری نے فوراً نفی میں سر ہلایا. یہ بہت مشکل ہے. میں اس بارے میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا. پھر ذرا توقف سے کہا, ہاں ایک کام ہو سکتا ہے. کیا؟ میں تمہیں انوری اور اس کے بچوں کی تصویریں دکھا سکتا ہوں یا پھر ان کے ملاپ کی ویڈیو. ہاں ویڈیو ٹھیک رہے گی. جب وہ شان ہوٹل میں ملیں گے تو ان کی ویڈیو بنا لی جائے گی. لیکن کب تک؟ کہا ہے نا 1-2 دن تک. چودھری نے یقین سے کہا. شانی چودھری سے رستم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر اسے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. کیا بات ہے, تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ چودھری نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. نہیں, میرے ذہن میں پرسوں رات کی باتیں یاد آ رہی ہے. وہ بابا جی میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے. شانی نے بات بدلی. ہاں وہ سب کچھ مجھے بتایا ہے ریاست نے. ہر قسم کے لوگوں میں اچھے برے بندے تو ہوتے ہیں. ذرا حالات ٹھیک ہوتے تو میں ریاست کے ساتھ وہاں جاؤں گا اور بابا جی کا شکریہ ادا کروں گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ جائیں تو مجھے بھی ساتھ دے جائیں؟ چودھری نے سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 1-2 مہینے تک اس طرف جانا بالکل مناسب نہیں. تمہارے ساتھ بابرے کی تلاش بھی زور و شور سے ہو رہی ہے. بابرے کا گھوڑا جہاں سے ملا ہے وہ جگہ رق سے زیادہ دور نہیں ہے. مجھے تب یہ خطرہ ہے کہ کہیں بابا جی اور ان کے مرید بھی حالات کے لپیٹے میں نہ آ جائے. کچھ دن تک حالات بہتر ہوتے ہی اس بارے میں سوچیں گے. چودھری اور شانی کی گفتگو 15-20 منٹ مزید جاری رہی. پھر چودھری چلا گیا. اگلے 4-5 روز میں چودھری کی واپسی ہوئی. نہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی, یہاں تک کہ اس نے فون وغیرہ بھی نہیں کیا. دراصل وہ بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی بند بڑی تندہی سے حقیقت کو کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں. اس 4 دیواری کے حالات بھی آہستہ آہستہ شانی پر واضح ہو رہے تھے. شمائلہ اور ناصر کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے. ان کا کوئی بچہ نہیں تھا. ناصر چودھری بشیر کے پنڈی والے کارخانے کے مینیجر کا بھائی تھا. اس کے بارے میں شانی کو یہی معلوم ہوا کہ وہ کسی زرعی بینک میں ملازم ہے. بینک سے قرضے وغیرہ لینے میں وہ چودھری کی مدد کرتا ہے, لیکن وہ آج کل زیادہ تر گھر میں ہی نظر آتا تھا. اس کے آمد و رفت کے اوقات اس سے اس بات کا ثبوت ملتا تھا کہ وہ کہیں ملازم ہے. ہر وقت کلف لگے کھڑکھڑاتے کپڑے اور پالش شدہ جوتے پہنے وہ گھر میں ہی دکھائی دیتا تھا. شمائلہ بھی اپنا زیادہ تر وقت بننے سنوارنے میں لگی رہتی تھی. انڈین فلمیں دیکھنے کا شوق شمائلہ کو جنون کی حد تک تھا. وہ ایک کم تعلیم یافتہ لیکن بہت باتونی اور تیز تراز عورت تھی. جس مکان میں میاں بھی رہ رہے تھے وہ لاہور کے مضافاتی قصبے مرید کے میں واقع تھا. شانی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی. بھابو, منا اور رستم کے خیالات ہر وقت اس کے ذہن پر یورش کرتے رہتے تھے. کسی وقت انوری کی مصیبتوں کا خیال بھی بڑی شدت سے آتا تھا. قیمے والی مشین والی بات ابھی تک شانی کے ذہن سے نہیں نکلی تھی. کسی وقت انصفاق مناظر کا خیال آتا تو وہ سرتا پا کانپ جاتی. جالا اس کے ارد گرد دندناتی رہتی اور خشمگی نظروں سے دیکھتی رہتی. جالا اس نگرانی کا حصہ تھی جس نے شانی کو اس 4 دیواری کے حصار میں لے رکھا تھا. بابر عرف بابرا تہ خانے میں تھا. وہ براہ راست ریاست اور ناصر کی نگرانی میں تھا. اسے کھانا پہنچانے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ریاست پر تھی. یوں تو بھری ہوئی رائفل اکثر ریاست کے پاس نظر آتی تھی, لیکن جب وہ بابر کو کھانا وغیرہ پہنچانے تہ خانے میں اترتا تھا تو رائفل ضرور اس کے کندھے پر ہوتی تھی. ایسے میں عموماً کوتا کا ڈولا بھی ریاست کے ساتھ ہوتا تھا. ڈولا ایک عجیب کردار تھا. شمائلہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک مخنث ہے. وہ اس سے ٹانگیں دباتی تھی, سر کی مالش کرواتی تھی. لیکن شانی کو پتہ نہیں کیوں شمائلہ کی بات پر یقین نہیں تھا. اسے ڈولے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آتی تھی. شانی کا کمرہ شمائلہ کے کمرے سے زیادہ دور نہیں تھا. ایک دن شام کو شمائلہ کے کمرے سے میوزک کی آواز ابھر رہی تھی. شانی یوں ہی گزرتے گزرتے ادکھلی کھڑکی میں سے جھانکا تو چونک گئی. شمائلہ نے ٹی وی آن کر رکھا تھا اور ڈانس کرنے میں مصروف تھی. کسی انڈین فلم کے گانے پر ہیروئن کے ساتھ ساتھ بے باکی سے رقص کر رہی تھی. اس کے جسم میں بلاکی لچک تھی اور قدم بھی ماہر ڈانسروں کی طرح تھرک رہے تھے. اس دوران میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی. اس کا خامد واپس آیا. شمائلہ نے ٹی وی بند کیا اور تولے سے پسینہ پونچھتی ہوئی باہر نکل آئی. کچھ دیر بعد میاں بیوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پورچ کی طرف آ رہے تھے. ان کے آگے 2 ملازم تھے اور انہوں نے ایک بھاری مشین اٹھا رکھی تھی. یہ ایکسرسائز مشین تھی. انہوں نے مشین شمائلہ کی وسیع خوابگاہ کے باہر رکھی اور چلی گئے.
ناصر نے مشین کے کور وغیرہ ہٹائے۔ یہ جسمانی ورزشوں کی ملٹیپل مشین تھی۔ شمالہ اشتیاق سے مشین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کافی مہنگی لگتی ہے۔ تم سے تو مہنگی نہیں ہے، باتیں بنانی تو کوئی آپ سے سیکھے اور بندے کو بنانا کوئی تم سے سیکھے، ناصر نے کہا۔ پھر دائیں بائیں دیکھ کر شمالہ کی پوچھ پر ہاتھ مارا اور بولا، دھیان کرو، ذرا موٹی ہوتی جا رہی ہو، خدا کا خوف کرے یہ دیکھے۔ شمالہ نے کمر پر سے قمیص کو کس کر اپنی کمر کا سائز ناصر کو دکھایا۔ ارے ہاں، مشین کے ساتھ ایک دو گفٹ بھی ہیں، شیلا جانی، ناصر نے کار کی طرف واپس جاتے ہوئے کہا۔ شیلا کا لفظ شانی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسا۔ شیلا، شیلا، کہاں سنا تھا اس نے یہ نام؟ یہ غالباً شمالہ کا نک نیم تھا، اسے یاد آ گیا، یہ نام اس نے کہاں سنا تھا۔ بابو کی موت سے کچھ دیر پہلے شانی نے چودھری بشیر کو موبائل فون پر کال کی تھی۔ اس کال کے نتیجے میں اتفاقاً چودھری بشیر اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے والی ایک لڑکی کی باتیں شانی کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس لڑکی کا نام شیلا تھا۔ تو کیا یہ وہی شیلا تھی، ناصر کی منکوہہ بیوی، اس گھر کی نوجوان مالکن؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ میاں بیوی کی لالچی طبیعت اور آرام پرستی دیکھ کر شانی کو تھوڑا بہت پہلے تو شک تھا، اب شمالہ کا نک نیم جان کر یہ شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک سناٹے کی کیفیت میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اسی روز شام کو چودھری بشیر آ گیا۔ چودھری بشیر کے پاس شانی کے لیے خوشخبری تھی۔ غموں کے مسلسل ارغام میں شانی تو خوشی کا لفظ ہی بھول چکی تھی۔ بہت عرصے بعد اسے لگا کہ گھٹن زدہ فضاؤں میں تازہ ہوا کا چھوٹا سا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا ہے۔ چودھری بشیر نے انوری کو بما اہل و عیال شارجہ روانہ کر دیا تھا۔ اس کے ثبوت کے طور پر چند تصویریں اور ویڈیو فلم بھی موجود تھی۔ تصویریں چودھری نے خود اتاری تھی، ویڈیو اس کے ملازم نے بنائی تھی۔ اس نے اپنی کار میں ایک ہینڈی کیم کیمرہ نکالا اور اسے ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کر کے شانی کو 15-20 منٹ کی ریکارڈنگ دکھائی۔ یہ لاہور کے کسی ہوٹل کا کمرہ تھا۔ سب سے پہلے انوری کی تصویر اسکرین پر نمودار ہوئی۔ وہ نئے لباس میں تھی۔ وہ چل کر کیمرے کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی تکلیف اب ٹھیک ہے۔ چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کوئی بات کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور آنسوں کی چمک تھی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور انوری کے بچے اندر داخل ہوئے، کاکا، گڈی اور شہباز۔ وہ بھی نئے کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ انوری خوشی سے چلائی اور بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ماں بچوں کا ملاپ دیدنی تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لپٹا رہی تھی، بھینچ رہی تھی، چوم رہی تھی۔ بچے بھی اسے یوں چمٹ کے تھے جیسے اس کے جسم کا حصہ ہو۔ وہ کبھی ایک کو گود میں لیتی، کبھی دوسرے کو۔ باولی سی ہو گئی تھی وہ۔ کاکا حیران و پریشان تھا، جبکہ دونوں بڑے بچے بھی ماں کی طرح رو رہے تھے۔ پھر انوری نے آگے بڑھ کر چودھری کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ یہ ایک طرح سے تشکر کا غیر معمولی اظہار تھا۔ چودھری جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کا شانہ تھپکنے لگا۔ وہ اپنے ایک ایک بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی، جیسے اپنی حسیات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ ہاں، یہی تھے وہ بچے، یہی تھے وہ جگر کے ٹکڑے جن کے لیے وہ تاریک راتوں میں روتی چلاتی تھی۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام کرنے کے باوجود، رات کو اجنبی مردوں کے بستروں پر روندے جانے کے باوجود اور قید و بند کی ساری صورتوں کو برداشت کرنے کے باوجود، ان بچوں کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل سے نہیں نکل پائی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے تھے، لیکن ابھی ایک کمی تھی، ابھی کچھ گمشدہ تھا۔ زندگی کا ایک ٹکڑا زندگی سے علیحدہ تھا، اس کا شوہر، اس کے سر کا سائے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے چودھری کی طرف دیکھا۔ چودھری نے ہاتھ سے ملازم کو اشارہ کیا۔ دروازہ پھر کھلا اور اس مرتبہ ایک غریب صورت شخص اندر داخل ہوا۔ یہی انوری کا شوہر تھا۔ شانی سے اچھی طرح جانتی تھی، اس نے بھی نئی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، بال تیل میں چپڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک سادہ سا دبو شخص تھا۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا کہ اس کی بیوی سے مل گئی تھی۔ ہاں، جس حال میں ملی تھی، لیکن مل تو گئی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنسو بہاتے رہے۔ ان بیچاروں کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ پھر انوری نے اپنے کاکے کو گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگی۔ اس کے شوہر نے گڈی کو اٹھا لیا اور چومنے لگا۔ شاید اپنے بچوں کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انوری کی ریکارڈ شدہ مدھم آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ چودھری سے شانی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چودھری صاحب، کیا میں بی بی جی کو دیکھ سکتی ہوں؟ ایک بار، صرف ایک بار۔ نہیں انوری، لیکن تجھے بتایا ہے نا کہ وہ جہاں بھی خیریت سے ہے۔ لیکن دیکھ انوری، تو نے قسم کھا کر جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ ایسی مصیبتوں میں پھنس جائے گی جن کے بارے میں کبھی تو نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس سب کچھ بھول جاؤ، صرف اپنے گھر اور اپنے بارے میں سوچو۔ جن لوگوں کے پاس تم میاں بیوی رہو گے وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، لیکن پاکستان واپس آنے کا خیال بھی دماغ میں نہ لانا، اور نہ ان لوگوں کا خیال دماغ میں لانا جو یہاں رہتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انوری نے گھبرا کر جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد چند مناظر مزید دکھانے کے بعد اسکرین تاریک ہو گئی۔ تشکر کے جیسے آنسو انوری کی آنکھوں میں تھے، ویسے ہی شانی کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر چودھری سے بس اس طرح کہہ سکی، شکریہ۔ بھائی شکریہ تو غیروں کا ادا کیا جاتا ہے، چودھری نے لگاوٹ سے کہا۔ اب انوری کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ شارجہ پہنچ چکی ہے۔ امید نہیں تھی کہ ان کے کاغذات اتنی جلدی بن جائیں گے۔ بہرحال
اب تم اس کے بارے میں ہر طرح کی تسلی رکھو۔ چودھری نے شانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تب اچانک چودھری کو فلم ڈیلیٹ کرنے کا خیال آیا۔ اس نے شانی کے کہنے پر ایک بار پھر اسے انوری اور بچوں کی ریکارڈنگ دکھائی، پھر اسے صاف کر دیا۔ چودھری کے کہنے پر شانی نے اپنے ہاتھوں سے انڈوں کا حلوہ بنایا، ساتھ میں سبز چائے۔ چودھری کا موڈ آج کچھ اچھا نظر آ رہا تھا۔ شانی کا دل چاہا کہ اس سے رستم کے بارے میں پوچھے۔ دل کڑا کر کے اس نے اس روز کوٹھی میں رات کو، مگر اتنا کہہ کر اس کی ہمت جواب دے گئی، کوشش کے باوجود فقرہ مکمل نہ کر سکی۔ چودھری نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر وہی آدھی باتیں کیا کہنے لگی تھی؟ وہ دراصل میں منع کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ اس روز رات کو میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا، پھر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ چودھری نے حلوے کا چمچ اپنے وسیع منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھر چند لمحے بعد ایک طویل سانس لے کر بولا، مجھے لگ رہا جیسے تم کچھ اور پوچھنے لگی تھی۔ کچھ اور؟ نہیں، مجھے کیا پوچھنا تھا؟ چودھری کھانسنے لگا۔ اوہو، میں پانی لاتی ہوں، وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہوا تھا کہ وہ چودھری کی کھوجی نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ آخر چودھری کے سامنے رستم کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے اسے کیا ہو جاتا ہے؟ اس طرح تو وہ خود بخود اور خام خواہ خود کو مشکوک کر رہی تھی۔ منطقی بات یہی تھی کہ اسے چودھری سے اس رات کا ذکر کرنا چاہیے تھا جب رستم کو گھیر کر مارا گیا تھا اور پھر کہیں غائب کر دیا گیا تھا۔ پانی لاتے لاتے اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور ارادہ کیا کہ وہ چودھری کے سامنے رستم کی بات ضرور کرے گی، کیونکہ بات کرنا بات نہ کرنے سے بہتر تھا۔ بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی۔ شانی دوبارہ چودھری کے پاس بیٹھی تو اس نے خود ہی رستم کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایک لمبی ڈکار لے کر بولا، پچھلے دنوں اوپر نیچے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ رستم والی بات تو یاد ہوگی تمہیں؟ کتنی دیدہ دلیری تھی خبیث کی، جو کوٹھی میں گھس آتا تھا جیسے خالہ جی کا واڑا ہو۔ بہت خطرناک بندہ تھا۔ اس رات چوکی داروں کی قسمت اچھی تھی کہ وہ فائرنگ نہ کر سکا، ورنہ دو چار بندے تو پھڑکا ہی دینے تھے اس نے۔ پھر بھی اسے قابو کرتے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھی سے پولیس سے چھڑا کر لے گئے ہیں۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی تھا۔ چودھری کے ہونٹوں پر غیر معمولی مسکراہٹ نظر آئی۔ شانی نے حوصلہ پکڑتے ہوئے کہا، خیر آپ اتنے بے خبر تو نہیں ہو سکتے، آپ کو اصل بات کا پتہ ہوگا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، مجھے بھی اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھی سے چھڑا کر لے گئے ہیں۔ چودھری کی تیز نظریں شانی کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ وہ گڑبڑا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ چودھری نے انک کی شیشے صاف کیے، پھر سگڑ سلگایا اور دو تین گہرے کش لے کر بولا، شانی تم نے میرے ایک سوال کا جواب آج تک نہیں دیا۔ جس رات حویلی میں آگ لگی تم وہاں سے کسی کو بتائے بغیر نکل گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 4 مہینے بعد جالا اور ریاست وغیرہ نے تمہیں لاہور میں قاسم کے گھر سے نکالا۔ تقریباً 4 مہینے بعد؟ ٹھیک ہے۔ تمہیں کچھ وقت ریاض عثمانی کے گھر میں گزارا، پھر کچھ دن رکشہ ڈرائیور ذکریہ کے گھر میں رہی، لیکن باقی دنوں کا حساب تم نے نہیں دیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ وہ کوئی نامعلوم بندہ تھا، اس نے تمہیں نامعلوم جگہ پر رکھا اور پھر نامعلوم طریقے سے تم اس کے گھر سے لاہور پہنچ گئی۔ دیکھو شانی بیگم، گندگی کے ایک قطرے سے پانی کی پوری بالٹی گندی ہو جاتی ہے۔ جھوٹ چھوٹا سا بھی ہو تو زندگی تلخ کر دیتا ہے۔ اگر تم کچھ چھپا رہی ہو تو میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، اور شاید اپنے ساتھ بھی۔ شانی سرتپا کانپ گئی۔ اس کا لہجہ لمحوں میں ہی لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ خود پہ بمشکل قابو پا کر وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، میں نے آپ سے اور بھابوں سے کچھ نہیں چھپایا۔ شاید میں آپ سے کچھ چھپا بھی لیتی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اللہ بخشے بھابوں سے بھی کچھ چھپا سکتی تھی؟ آپ یقین کریں، حویلی سے نکلنے کے بعد میں نے چند دن ایسے ہی گزارے تھے جیسے نیند میں چل پھر رہی ہوں۔ آس پاس کا ہوش نہیں تھا مجھے۔ چودھری خاموشی سے شانی کی وضاحت سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید سوال کرتا، موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف چودھری کا کوئی کارندہ تھا۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ کارندے نے چودھری کے کسی چاچے کی آمد کی اطلاع دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بیروپی کا ذکر بھی کیا جسے حضرت صاحب کہا جاتا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر بل نظر آنے لگے اور وہ خاصا پریشان دکھائی دینے لگا۔ ٹھیک ہے چاچا، شام سے کہو میں آ رہا ہوں، 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، چودھری نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کا خراب موڈ مزید خراب نظر آنے لگا۔ اس نے کہیں اور فون ملانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری اس جلد بازی کی وجہ سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ شانی کو مخاطب کر کے، لیکن اس کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا، جی وہی خبیث قدرت اللہ، اسے بڑا دکھ چڑھا ہوا ہے کہ تم نے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے برتن وغیرہ توڑے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس برتن میں پرندوں کی ہڈیاں تھی وہ اس کے پاس 5 نسلوں سے تھا اور بہت قیمتی تھا۔ اس بات کا بڑا فساد ڈالا ہے اس نے۔ اس کا ایک ساتھی تو تمہیں جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ اس کے کئی مرید بھی آگ بگولا ہے۔ میرے ساتھ اس کا ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا ہے۔ اب وہ قادرے اور چاچا حشام وغیرہ کے ساتھ مل گیا ہے، روز کو نیا فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ
وہ نارپور والوں کو آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے، اور وہ بن رہے ہیں۔ خاص طور سے چاچا حشام نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک تم مل نہیں جاتی وہ اپنے گھر نہیں جائے گا، کپڑے نہیں بدلے گا، بستر پر نہیں سوئے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرے گا۔ آج پھر وہ قدرت اللہ کے ایک مرید کو لے کر کوٹھی پہنچا ہوا ہے۔ چودھری جانے کے لیے اپنے جوتے تلاش کرنے لگا۔ وہ کھسک کر صوفے کے نیچے چلے گئے تھے۔ شانی نے جوتے نکال کر چودھری کے سامنے رکھے۔ وہ جوتے اور واسکٹ وغیرہ نکال کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا ابتر موڈ دیکھتے ہوئے شانی نے اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ پورچ میں چودھری نے جالا سے خسر پھسر کی۔ شاید شانی کے بارے میں ضروری ہدایات دی تھی، یا ممکن تھا کوئی اور بات ہو۔ جالا اطاعت مندی سے سر ہلاتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری ایک چھوٹی سی سوزوکی کار میں پورچ سے نکل رہا تھا۔ یہ چھوٹی کار وہ یہاں آنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کا مقصد یقیناً رازداری ہی تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد وہ دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے جسم میں ابھی بھی لرزش موجود تھی۔ ایک طرح سے اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا کہ فون کال آ گئی تھی، ورنہ گفتگو جس رخ پر جا رہی تھی وہ شانی کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں شانی کو لگ رہا تھا کہ رستم کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے چودھری کا شبہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کی کھوجی نظریں، اس کی گفتگو کا انداز اور اس کے تاثرات سب اشارہ کرتے تھے کہ چودھری کے دل میں کچھ ہے۔ شانی پچھتانے لگی کہ اس نے چودھری کے سامنے رستم کی بات کیوں چھیڑی۔ اگلے 24 گھنٹے شانی نے سخت اذیت کے عالم میں گزارے۔ رستم کا خیال کوشش کے باوجود چند لمحوں کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کسی وقت اسے لگتا کہ بھائی عادل، چاچا مشتاق، ابا جی اور بھابو کی طرح رستم بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہے۔ زخم ہونے کے بعد منو مٹی کے نیچے سو چکا ہے، لیکن کسی وقت یوں لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ ایک چمکیلی صبح یا تمتپاتی دوپہر یا خوش رنگ شام میں وہ واپس آئے گا، پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں ہی جانی چمک ہوگی۔ وہ اپنے گرد و پیش کو تہو بالا کر دے گا، اس کی آتشی نگاہوں سے ساری زنجیریں پگھل جائیں گی، اس کے فولادی بازو ہر طوفان کا رخ پھیر دیں گے۔ امکانات برابر تھے، وہ آ سکتا تھا، وہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ کبھی ایک رخ پر سوچنے لگتی، کبھی دوسرے رخ پر۔ شانی کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ کسی سے نفرت کرتی، مگر قدرت اللہ جیسے لوگوں کے لیے بھی وہ اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں پاتی تھی۔ قدرت اللہ پہلی جھلک میں ہی شانی کو برا لگا تھا۔ بعد ازاں یہ ناپسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ شانی سمجھتی تھی کہ وہ شخص بھابو کا قاتل ہے، اور بھابو جیسے نہ جانے کتنے دکھی لوگ تھے جن کے دکھ اس بہروپیہ نے موت دے کر دور کیے تھے۔ شانی کو وہ لمحے یاد تھے جب وہ غم سے نڈھال اور تیش سے بے قابو ہو کر قدرت اللہ کی چہیتی بیویوں پر پل پڑی تھی۔ قدرت اللہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اگر ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ خاص طور سے سب سے چھوٹی کی پٹائی تو وہ کسی صورت برداشت نہ کر پاتا۔ شانی کو بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ ہنگامے کے وقت بلائی منزل پر سو رہا تھا۔ بھابو کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے بعد ہی وہ بیدار ہوا تھا۔ شانی قدرت اللہ کے بارے میں سوچتی رہی اور نت نئے اندیشے اس کے ذہن میں سر اٹھاتے رہے۔ اتنے میں بیرونی دروازے کی بیل ہوئی۔ جالا جھومتی جھامتی دروازے تک گئی اور آنے والے کا نام وغیرہ پوچھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، اب دھوپ میں ہلکی ہلکی تمازت آنا شروع ہو گئی تھی۔ موسم کروٹ لے رہا تھا۔ آنے والی ایک ادھیڑ عمر خوش شکل عورت تھی۔ اسے دیکھ کر شمالہ عرف شیلا تیزی سے آگے بڑھی اور پھوپھی کہہ کر اسے لپٹ گئی۔ ادھیڑ عمر عورت نے اس کے سر پر پیار دیا اور ایک شاپر جس میں فروٹ تھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے باتیں کرنے لگی۔ شمالہ نے شانی کو بتایا کہ اس کی مرحومہ والدہ کی پھوپھی ہے، لیکن وہ بھی بچپن سے ان کو پھوپھی ہی کہتی آئی ہے۔ پھوپھی صاحبہ اچھی عورت لگتی تھی۔ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز روزے کی باتیں کرتی رہی۔ کھانا کھا کر وہ سپہر کے بعد واپس چلی گئی۔ شانی دیر تک سوچتی رہی۔ یہ نیک صورت عورت یقیناً نہیں جانتی تھی کہ اس کی بھتیجی کی بیٹی کس قسم کی زندگی جی رہی ہے، اور شاید اس عورت کی طرح اور بہت سے لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ ازدواجی رشتے کے بعد شوہری بیوی کا محافظ ہوتا ہے، لیکن جب محافظ ہی ڈاکو بن جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ شانی کو 100% یقین تھا کہ اگر شمائلہ عرف شیلا چودھری بشیر کے ساتھ ہر حد پار کر رہی ہے تو آج اس گناہ میں اس کا شوہر ناصر بھی برابر کا شریک ہے۔ شمائلہ کی پھوپھی شمائلہ کے لیے چھوٹے موٹے تحفے لے کر آئی تھی۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت پوسٹر ایک بچے کا بھی تھا۔ ایک شیرخوار بچہ آنکھوں میں معصوم آنسو لیے منہ بسور رہا تھا۔ یہ اتنی پیاری تصویر تھی کہ ایک لمحے کے لیے نگاہوں کو جکڑ لیتی تھی۔ پھوپھی بیچاری یہ تصویر شاید اس لیے لائی تھی کہ شمائلہ اسے اپنے کمرے کی کسی دیوار پر آویزہ کرے گی اور یوں اس کے اندر یہ خواہش زور پکڑے گی کہ اس کی گود میں بھی ایک کلکاریاں مارتا بچہ ہو، مگر شمائلہ نے یہ تصویر ایک بیکار شے کی طرح ایک طرف پھینک دی تھی۔ پھوپھی بے خبر کو پتہ نہیں تھا کہ جن عورتوں کو اپنے بچے کی والدیتی ٹھیک سے معلوم نہ ہو سکتی ہو وہ اس قسم کی تصویروں سے دلچسپی نہیں لیا کرتی۔ اس قسم کی تصویروں میں تو شانی جیسی عورتیں دلچسپی لیتی ہیں جن کے سینے میں مامتا ہلکورے لیتی ہے اور جن کے انگ انگ میں ایک کلکاریاں مارتے وجود کو چھونے کی خواہش ہوتی ہے۔ شانی نے تصویر اٹھائی اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے تصویر کے رول کو کھولا
اور اسے اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس کے دل سے ٹیس اٹھی، اسے لگا جیسے اس کے سامنے منا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اسے پکار رہا ہے۔ اسے تصویر کے چہرے میں اپنے منع کا چہرہ دکھائی دیا اور وہ بےتاب ہو اٹھی۔ اس کا جی چاہا اس کے پر ہوں اور وہ سارے اندیشوں اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہوا میں اڑتی ہوئی منع کے پاس پہنچ جائے، اسے گود میں یوں چھپائے کہ پھر کوئی اسے جدا نہ کر سکے۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔